اتنے دنوں بعد حاجی حکیم سے بات کر کے وہ بالکل ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جمود کا شکار ذہن بھی تر و تازہ ہو گیا تھا، دل بھی سرشار تھا تو مانند گلاب چہرے پر بھی اندرونی شادمانی کے قوس و قزح سے رنگ بکھر گئے تھے۔ کھڑکی سے دیکھنے پر کہ دلاور باہر سیڑھیوں پر ہی بیٹھا ہے، اس نے بنا جھجک دروازے پر اندر سے دستک دی، ساتھ مخصوص طرز تخاطب سنیے مدھر سی آواز سے متوجہ بھی کیا۔ جواباً شہادت اور درمیانی انگلی میں سگریٹ دبائے وہ گردن دائیں بائیں جھٹکا دے کر کڑکڑاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فون اس کی سمت بڑھاتے وہ لہجے میں محسوس کی جانے والی خوشی کی کھنک لیے بولی۔ جواباً ہلکا سا گلا کھنکار کر وہ فون تھامتا مڑا تھا۔ سنیے، مقدم اٹھانے سے پہلے پکار واپس ابھری تو وہ ویسے ہی ایک پیر پر مڑا۔ چائے؟ بھاپ اڑاتی چائے کے مگ سے سجی کانچ کی چھوٹی سی ٹرے سامنے آئی تو اس کی تنی بھویں کچھ اور سکڑ کر قریب آئیں، لیکن مقابل کے چہرے کی جانب نگاہ اس نے قصدن نہیں اٹھائی تھی۔ شکریہ کہہ رہے ہیں ہم۔ مقابل کی خاموشی پر وہ مبہم سا بولی تو دلاور کے من میں کیا سمائی کہ اس نے باوجود دماغ کی سرزنش کے مگ اٹھا لیا۔ سنیے، فرمائیے۔ ابھی وہ کپ لے کر مڑا بھی نہیں تھا کہ ایک اور پکار پر حقیقتاً اس کی بس ہو گئی تھی، تبھی چڑھ کر پورا کا پورا اس کے مقابل آن استادہ ہوا۔ وہ معذرت، لیکن ہم پوچھنا چاہ رہے تھے آپ ابھی کیا کھانا پسند کریں گے تاکہ ہم وہ بنا دیں؟ مقابل کے تیور دیکھ مقدس کے آواز احتیاطاً بے ربط ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ مگ اس کے ہاتھ میں ہنوز موجود ٹرے میں رکھ کر وہ براہ راست مستفسر ہوا۔ کیوں لگنا چاہیے؟ متحیر آنکھیں دھیمے لہجے کے ساتھ اٹھی تھیں۔ کیوں؟ جواباً بھاری قدم ماہر شکاری کے انداز میں درمیانی فاصلہ گھٹانے کے لیے متحرک ہوئے تو سکڑ کر وقفے سے سمٹتے دل کے ساتھ بے اختیار مقدس کے قدم ذرا پیچھے کھسکے اور پھر گمبھیر لہجہ سرد ہوا۔ آبادی سے کوسوں دور اس ویرانے میں واقع کئی ایکڑ پر پھیلے اس گھنے قدیم درختوں سے بھرے باغ کے اس چھوٹے سے کاٹیج میں آپ میرے ساتھ بالکل تنہا ہے۔ باہر زی روح کے نام پر چند ایک بے زبان ہیں بس، اور میری شوہر سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتی ہیں۔ پھر بھی ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہوں۔ سرسراتے معنی خیز لہجے میں سنسنی خیز منظر کشی پر خصوصی دھیان دیتے آن کی آن میں مقابل کی آئینہ جبین کو خوف سے ارک دیکھ اس کے دل کو ایک کمینی سی خوشی ملی تھی، جو انابی لبوں پر مسکان تو نہیں لیکن آنکھوں میں چمک بن کر ابھری تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ بس لہجے میں محسوس کی جانے والی لغزش تھی۔ اچھا، کس بنا پر یہ دعویٰ ہے؟ سپاٹ لہجے کے ساتھ آنکھوں میں بھی استہزائیہ چمک شامل ہوئی۔ کیونکہ دی جان کی تربیت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ لہجے کے توقف سے ابھرا مترنم مگر ٹھوس لہجہ قطعی کسی قسم کے خوف سے عاری تھا، جو لہجے بھر میں دلاور کی آنکھوں کی چمک چھین کر عجب مضطربانہ کشمکش میں ڈال گیا، پر وہ فوراً سنبھلا۔ حد سے زیادہ بھروسہ بھی اچھا نہیں، انجام دھوکہ اور پچھتاوے پر ہوتا ہے۔ سابقہ انداز برقرار رکھتے، نگاہ براہ راست محور رقص جھالڑی پلکوں پر رکھتا، مقابل کا ضبط آزمانے کے لیے مزید پیش قدمی کی۔ جواب میں سابقہ حرکت دہرائی گئی تو ایک مرتبہ پھر احساس تسلط غالب آیا۔ نتیجے کا دار و مدار عمل اور رد عمل پر ہوتا ہے، سو کوئی بھی نتیجہ پائیدار نہیں ہوتا۔ نگاہ سجدہ ریز تھی لیکن لہجہ مستحکم، موقف پر قائم و دائم تھا۔ اندھا اعتبار ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، ہر صورت۔ وہ اس کے استحکام پر جھلایا تھا کچھ۔ ایک ماں کی تربیت پر کیا اعتبار ناقابل تسخیر و تبدیل ہوتا ہے؟ آپ ہمیں غلط ثابت کرنے کی ضد میں خود کے ساتھ زیادتی کر جائیں تو قطعی الگ بحث ہوگی، ورنہ دی جان کی پروقار شخصیت آپ کی عمدہ خطوط پر ہوئی تربیت کی آئینہ دار ہے۔ مضبوط لہجے میں کہتے اس نے پر یقین نگاہ اٹھائی تو بے اختیار میں دلاور کی نہ صرف نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا بلکہ اسے خوفزدہ کرنے کا بچگانہ منصوبہ متزلزل ہوا۔ ایک اور چیز، وہ سخت نالاں سے مڑنے لگا کہ اس نے سلسلہ کلام جوڑ دیا تو ہر بار کی طرح قدم فوراً منجمد ہو گئے۔ نہ جانے کیوں اس کی پکار کی اس کے قدم تابع ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے ابا کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے علیحدہ عقل و فہم سے اس لیے نوازا ہے تاکہ وہ کم از کم اپنی رائے و خیال کے لیے خود مختار ہو، نہ کہ اوروں کے نظریات پر منحصر۔ اندر بیٹھیں، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، ہم گرم کر کے لاتے ہیں۔ پراثر انداز میں بہت کچھ باور کرتی وہ ٹرے لے کر مڑی تو وہ بنا کچھ کہے تیزی سے آندھی طوفان کی طرح حسب عادت اور دستور روم کا احاطہ پھر کاٹیج کی دہلیز عبور کرتا چلا گیا۔ اف،
आखिर ये इस कदर अजियत पसंद क्यों है? मुकद्दस ने काफी देर से सीने से उलझी सांस को खारिज किया था। फिर बाहर से उभरी जीप की आवाज पर महज तासुब से खिड़की के बाहर देखकर रह गई, जहां से वो जीप उड़ाकर ले गया था। उस शख्स की शख्सियत को समझना किसी कांटेदार झाड़ी से उलझी रेशम के कपड़े को आजाद करने से भी ज्यादा मुश्किल तर था। इतने दिनों में एक छत तले रहते हुए वो उसकी लच्छेदार शख्सियत की एक भी कमोबेश नहीं समझ पाई थी, सिवाय इसके कि मौसूफ को हर बात पर गुस्सा आ जाता है। नफी में से रिलाती स्लैब पर कप रखकर वो गिलास भर पानी लेकर घटाघट सूख रहे गले से उतारने लगी, जैसे कठिन मार का सर किया हो। वैसे देखा जाए तो अभी कुछ देर पहले का जुर्रतमंदाना मुकाबला किसी मार्के को सर करने से कम भी ना था, जो न जाने कैसे वो कर गई थी। शायद दीजान की हौसला अफजाई की वजह से, या शायद हाजी हकीम से बात करने की वजह से। जो भी था, धड़कनें हनूज अपने साबका लय पर ना आई थी। उस शख्स की दहशत के किस्से वो खूब अच्छे से न सिर्फ सुन चुकी थी, बल्कि एक मंजर से खुद भी फैज़याब हो चुकी थी। लेकिन खैर, दिल कुर्दा मजबूत करना जरूरी था। झुका नहीं सकता मैं खुद को, अनापरस्त हूँ, मोहब्बत जेब नहीं देता मुझे। वो सख्त गुस्से में बेचो-ताप खाता हुआ जीप लेकर लकड़ी की कटाई वाली जगह पर चला आया था, जहां कटाई का काम आज खत्म हो गया था। कल से लोडिंग शुरू होनी थी शहर भेजने के लिए। लकड़ी के कटे हुए टुकड़ों को उठा उठाकर वहीं खड़ी लारी पर फेंकता। दूसरे मानों में वो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था, बल्कि अपनी नाकामी का बदला खुद अजियती की सूरत में ले रहा था। बाकी बच्चे शऊर की दहलीज पर कदम रखते क्या देखते हैं वो नहीं जानता था, लेकिन इसका पहला वास्ता हबस व वहशत से पड़ा था। शऊर के पहले ही जीने पर रिश्तों के मकरू चेहरे, बदसूरत लहजे, तंग नजरी, कम ज़र्फी की तलखियों ने उसके नन्हे जहन को आलूदा किया था। नाम निहात ऊंचे शिमले, मर्तबे, तलस्सुत, इक़्तिदार, एहसासे बर्तरी के मारे लोगों की इर्द गिर्द मौजूदगी ने उसके नस नस में जहर व वहशत को भर दिया था। तब से उसे उन लोगों से नफरत हो गई थी। फिर उसने अपने अंदर की वहशतों को निकालने के लिए बेखौफी से जंगलों बियाबानों का रुख कर लिया था। वहां की कदम कदम पर खतरे की आड़ से लर्जा फिजा उसे जहरीले सांप की फितरत रखने वाले बेहिस इंसानों की सोबत से लाख दर्जे बेहतर मालूम होती थी। वो उस माहौल से भागने के लिए बैरागी बना था। सकून तो खैर उसे वहां भी मुयसर नहीं आया था, क्योंकि जहन में नक्श, जहरीले अल्फाज, जख्म खुर्दा रूह का इलाज नहीं था ये। लेकिन उन लोगों के साथ रहने से ये तन्हाई बेहतर थी। और अब यकदम गैर मुतवक्के हादसे की पादाश में उसकी जिंदगी ने अजब मोड़ लिया था, और उसकी इंतहाई जाती जगह पर एक वजूद का इजाफा हो गया था, जिसके वजूद की महक, नाजुक कदमों की आहट, फिजा में बसी उसकी मधुर सांसों की भीनी भीनी खुशबू, कमरे की एक एक चीज से उभरता उसका छून का एहसास उसके इज़्तिराब को दिन ब दिन बढ़ा रहा था। और अब वो किसी हाल में भी छुटकारा चाह रहा था, क्योंकि काम खत्म करते ही वो दश्त दश्त भटकने निकलने वाला था। उसने बड़ी चालाकी से उसके गुरेज़ और एहतियात के पेश नज़र उसे खौफज़दा करने का मंसूबा तरतीब दिया था, लेकिन वो नाजुक वजूद उसके तवक्कुआत से बरअक्स सामने आई थी, जिसके बाद उसके दिमाग में भड़ भड़ आग लगना ऐन मुतवक्के था। आखिर को वो हरीफ ज़्यादा था। एक आलम में उसके नाम की दहशत थी, और उस लड़की ने दीजान का हवाला देकर उसकी वहशत की ऐसी की तैसी कर दी थी। फलसफाना बातें। एक बार असली हरीफजादे से वास्ता पड़ गया तो मोहतरमा की सारी फिलॉसफी रफू चक्कर हो जाएगी। गुस्से से बड़ा सा तना उठाकर लारी में फेंकता वो तनफ्फुर से गुर्राया था। दफतन जीप में मौजूद फोन वाइब्रेट होने लगा। कॉल दीजान की थी, लिहाजा तुअन करहन ही कॉल उठानी पड़ी, वरना वो परेशान हो जाती कि इसकी खैरियत को लेकर। कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ, सब खैरियत तो है ना? हेलो कहने की मोहलत किए बगैर मुतफक्किर सवाल दागा गया, तो वहीं हाँफता हुआ लकड़ी के तने पर बैठ गया। मसरूफ था कुछ, आप कैसी हैं? वो बावजूद कोशिश के लहजा सांस पे सांस ना रख सका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से हवेली में गहमा गहमी थी, फोन करने का मौका ही नहीं। बच्ची कैसी है, बात कराओ जरा। मैं बाहर हूँ। बच्ची के जिक्र पर उसका लहजा अब महसूस किए जाने के हद तक स्पार्ट हुआ था। क्या मतलब हुआ इस बात से? दीजान के कान खड़े हुए। दीजान के कान खड़े हुए मतलब मैं बाहर हूँ, कटाई वाले हिस्से में। क्यों? दीजान, काम है, इधर लोडिंग कल होनी है। दीजान के तफ्तीशी अंदाज पर वो चिढ़ा। काम है से क्या मुराद हुआ? घर वो बच्ची बिल्कुल तन तन्हा है और तुम्हें यहाँ काम सूझ रहा है? दीजान उसके अंदाज पर सख्त शाकी हुई थी। मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, आप छोड़ गई हैं। वो जेब से ब्लूटूथ निकालकर कनेक्ट करता वापस काम में जुट गया था।
दिमाग मत खराब करो तुम मेरा दिलावर। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ राशन डाल देने या छत मुहैया कर देने से तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती। उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी तुम्हारे ज़िम्मे है। क्यों तुम कुफ़राने नेमत हो रहे हो? क्यों इतनी प्यारी बच्ची की नाकदरी कर रहे हो? दीजान इतने दिनों बाद भी उसके रवैये में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली ना देख रंजीदा हुई थी, जबकि जिम्मेदारियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त गिनाए जाने पर वो भरे बादल की तरह फटा था। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? वो बहुत अच्छी हैं और मैं बहुत बुरा। इसीलिए बतौर इनाम नहीं बल्कि सजा मुसल्लत की गई है मुझ पर वो भी उस गुनाह की पादाश में जो मुझसे सरजद ही नहीं हुआ। वरना तो हाजी हकीम जैसे मोतबर शख्सियत की पोती आपके काबिल फख्र पोते बारान सा के लायक थी, जो बदकिस्मती से मौके पर मौजूद नहीं थे और इलेक्शन में साख बचाने के लिए हाकिम सरकार ने मुझ पर मुसल्लत कर दिया। उसके अंदाज का जहर लावा बनकर फटा था। ये तुमसे किसने कहा? दीजान हकीकतन हिल गई थी उसके अल्फाज से। आपके शौहरे नामदार ने, बड़ा सा टुकड़ा लाड़ी पर उछालता हुआ इस्तेज़ाइया बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाजी हकीम ने खुद तुम्हारे हक में गवाही दी है। दीजान ने कड़वाहट कम करने की सही की। खुद दी है या हाकिम सरकार ने दिलवाई है? वो कुछ और तल्ख हुआ। दिलावर, क्यों इस कदर बदगुमान हो रहे हो? भला तुम्हारे दादी क्यों करेंगे ऐसा? और हाजी साहब फिर क्यों तुम्हें अपनी पोती देंगे? दीजान इसकी बदगुमानी की हदूद को देखती बेदम सी हुई थी। माजरत दीजान। दीजान की फूलती सांस सुनते उसे यकदम गुस्से को यकदम गलत जगह पर निकालने का एहसास हुआ था। मुझे तुम्हारी माजरत नहीं चाहिए, मुझे वो दो जो मैं चाहती हूँ। उसके लहजे की पेशेमानी महसूस कर भी दीजान ने मौजू यूं ही ना समेटा था। दीजान, आप मेरा मसला समझें। मैं अपनी इंतहाई साथी जगह पर उस नए इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप जानती हैं मुझे आदत नहीं है। उसके लहजे से इस्तराब झुंझलाहट साफ आया था। अगर मैं अब वहां आकर रहूं तब भी यही कहोगे तुम मुझे? आप ऐसा सोच भी किस तरह सकती हैं? वो तजब्जुब का शिकार हुआ। क्यों? गलत क्या है? इंतहाई साथी जगह है वो तुम्हारी, किस तरह तुम मुदाखलत हजम कर पाओगे? दीजान, आपकी अलग बात है। क्या अलग है? आप हैं। आप अपने आप से किसी को कंपेयर कर भी किस तरह सकती हैं? वो भी कोई ऐरी गैरी नहीं है। दीजान के जिताते अंदाज से उसने जबड़े भींचकर इश्तियाल को दबाने के लिए इर्द-गिर्द पहले अंधेरे पर नजर दौड़ाई, फिर चेहरे पर बड़े जब्त से दूसरा हाथ फेरा। अल्लाह हाफिज। घर जाओ जल्दी और बात करवाओ मेरी। अल्लाह हाफिज के जवाब में भी दीजान का मौकिफ वही था। वो बेचोताब खाता राब्ता मुनक़ता कर झुका और बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लारी में फेंकता दूसरा उठाने झुका कि खामोश फिजा में धड़ धड़ की आवाज बुलंद हुई। घुप अंधेरे में जब तक वो ध्यान देता या हटता देर हो चुकी थी और उसकी पश्त पर यक्के बाद दीगरे 2-3 भारी खारदार तने आकर गिरते इसे नाकाबिले बर्दाश्त दर्द से दो चार करते पश्त जख्मी कर चुके थे। गरम गरम सियाल मादे को उसने बाज़ाब्ता कंधे से सीने पर बहता महसूस किया था। चुप बैठे हैं दोनों मगर दिल में दोनों की ख्वाहिश है कि बात हो जाए। तुम पास बैठो फिर हों ढेर बातें और देर तक बैठो कि रात हो जाए। उसके जाने के बाद ईशा की नमाज अदा करके उस वक्त के लिए मखसूस वसाइफ करती वो जले पैर की बिल्ली की तरह कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे का चक्कर काट रही थी, लेकिन वो था कि आ नहीं रहा था। उसे रह रहकर अपने दूबदू जवाब देने पर परेशानी हो रही थी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद हम बदतमीजी कर गए उनसे, और जैसा उनका मिजाज है वो बुरा मना गए होंगे। वो आ तो जाए, हम माजरत कर लेंगे, लेकिन हमारा मकसद तो ये नहीं था। लेकिन हमें जरूरत क्या थी दो बदो मुकाबिल आने की? उफ! खुद को लताड़ते एक मर्तबा फिर वो बेचैनी से आकर खिड़की से झांकने लगी, लेकिन बाहर सकवत बरकरार था। सिवाय शहंशाह के ज़ी रूह के नाम पर किसी का नामो निशान नहीं था। एक मर्तबा फिर नामुराद सी दूसरे कमरे में आई। दरुस्त चादर को बेड पर एक मर्तबा भी दुरुस्त किया, फिर घड़ी पर नजर डाली। 10 का हिस्सा अबूर हो चुका था। पूरे कमरे पर एक तायराना मगर मुस्तरिब निगाह दौड़ाकर वो वापस अपने कमरे में आई। गिलास में पानी भरकर लबों से लगाया। अभी 2 घूंट अलग से उतरे थे कि बाहर से जीप की आवाज उभरी और जैसे बेचैन धड़कनों को यकायकी करार आया था। अल्लाह तेरा शुक्र। ग्लास लैब पर रखकर बजाबता सर उठाकर शुक्र का कलमा अदा करते पुरसकून सांस फिजा में खारिज की और वो उठी थी, लेकिन चाह कर भी 10 कदम का फासला समेटकर उस दरवाजे तक पहुंचने की हिम्मत मुतजम्मा नहीं कर पा रहे थे, जबकि दूसरे रूम में वो दाखिल हो चुका था।
اتنی بہتری ہے نہیں ہمارے درمیان جو ہم اس بگاڑ کو افورڈ کر سکیں۔ سکڑتے سمٹتے باز رہنے کی صلاح دے رہے دل کو اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ پھر توقف سے طویل سانس اندر کھینچ کر خارج کرتے ہوئے من بھن کے قدم اٹھاتی 10 قدم کا مشکل فاصلہ سمیٹ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ ہم آپ سے معاذ خون روانگی میں کہتے بقیہ الفاظ کبرڈ کے پاس پشت موڑے کھڑے دلاور کی خون سے رنگی پشت دیکھ وحشتناک چیخ میں بدل گئی تھی۔ کبرڈ میں جھکا وہ بھی ہڑبڑا کے سیدھا کھڑا ہوتا پشت چھپا گیا، لیکن تازہ خون کے دھبے تو شانے اور سینے پر بھی تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنا سارا خون دیکھ حقیقتاً اس کے حواس سلب ہونے لگے تھے۔ آنکھوں میں وحشت کا سمندر اترتا بے تاب ہو کر بہہ نکلا تھا، جس کی نمی مخدوش لہجے سے عیاں تھی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ جا کر سو جائیں، وہ درد برداشت کرتا بے رخی سے بولا تھا۔ آپ جا کر سو جائیں آپ۔ اس کی اپنی سمت پیش قدمی کرنے سے قبل ہی وہ تیز قدموں جا کر دھڑ کی آواز کے ساتھ واش روم میں شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ بند ہوا تھا۔ پیچھے مقدس کئی ساتھ بدھ بنی وہیں جمی کھڑی رہ گئی۔ بیڈ پر پڑی اس کی براؤن جیکٹ پر بھی خون کے دھبے تھے۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے ایک نظر جیکٹ تو دوسرے بند دروازے پر ڈالی اور خود کو گھسیٹتی سائیڈ روم میں آتی سنک پر جھک کر پے در پہ پانی کے چھینٹے منہ پر مارنے لگی۔ یہاں آس پاس کوئی نہیں تھا جسے وہ مدد مانگتی۔ جو کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا، کیونکہ ایک بات تو واضح ہو گئی تھی، یہ شخص انتہائی اذیت پسند تھا۔ آپ سے میں نے کہا نا جا کر سو جائیں آپ۔ وہ واش روم سے برآمد ہوا تو اسے فرسٹ ایڈ کے سامان کے ساتھ ٹرے لیے منتظر دیکھ کر بگڑا۔ آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ وہ جی کڑا کے آگے آئی تھی، لہٰذا بنا ربط کھوئے بولی۔ مجھے اپنی ضرورتیں پتہ ہیں۔ وہ ٹاول اچھالتا ڈریسنگ کے پاس آیا۔ درد اس قدر تھا کہ شدید تکلیف سے گزر کر اس نے شرٹ کو بدلا تھا، پر زخم کی صفائی کی ہمت پھر بھی نہ ہو سکی، ورنہ وہ اپنے زخم کی ہمیشہ سے مرہم پٹی خود کرتا تھا، لیکن زخم پیٹھ اور کندھے پر تھا۔ ذرا سی حرکت سے پورا وطن ٹوٹنے لگتا تھا۔ کاٹیج تک جیپ چلا کر ہی وہ بڑی دقت سے آیا تھا۔ آپ کو چوٹ آئی ہے؟ تو خون رس رہا ہے تو زخم کھلا رہا تو خراب ہو سکتا ہے۔ تو مزید ایک بے نیازی میں لپٹے تو پر تذبذب کا شکار مقدس سختی سے لب سمیت دونوں مٹھیوں کو بھینچتی فکر و ہمدرد جذبے پر لعنت بھیجتی مڑنے لگی، لیکن اس کی خون سے رنگی شرٹ نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ہم یہ مرہم اور گرم پانی لے کر آئے تھے، صاف کر لیں، لگا لیں، افاقہ ہوگا۔ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں فکر و ملائمت سے موئی بولی۔ اس کی تاثیر میں سے ہائی سے لبریز انداز پر دلاور جھٹکے سے کندھے پر لگے زخم کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر اس کے مقابل آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ لفاظی مشورے کی جگہ عملاً مسیحائی کا ثبوت کیوں نہیں دیتی؟ اس کے تمسخرانہ گمبھیر لہجے پر مقدس نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن اس کے بٹن کی طرف بڑے ہاتھ دیکھ فوراً نگاہ جھکا کی، جس وجہ سے پیشانی تک آیا سرمئی دوپٹہ مزید جھاڑی پلکوں تک جھکتا چلا گیا، جیسے اجلا چاند سرخی بادلوں کی اوٹ میں چھپتا ہے۔ آپ خود کر لیں۔ 2 بٹن کھولنے تک تو وہ کھڑی رہی، لیکن تیسرے کی طرف ہاتھ بڑھتے ہی وہ فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ ایسے کیسے حکیم صاحبہ؟ وہ چھلاوے کی طرح اس کی راہ میں حائل ہوا۔ آپ بروقت قدم روکتے مقدس کا دل اچھل کر منہ کو آیا تھا۔ کندھے پر چوٹ ہے حکیم صاحبہ، ورنہ آپ کو زحمت نہ دیتا۔ ویسے آپ کو زحمت دینا معیوب بھی نہیں، آخر کو آپ بیوی ہیں میری، اور میاں بیوی کا تعلق تو خاصے بے تکلف ہوتا ہے نا؟ تیسرے بٹن کو علیحدہ کر اس نے کچھ لفظوں پر معنی خیزی سے دباؤ ڈالا تو مقدس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی۔ چیک کریں ذرا اپنے مریض کی زخم کی گہرائی کو، تاکہ علاج کرنے میں آپ ایسے نہیں کریں۔ اسے شانے سے شرٹ سرکاتا دیکھ وہ کرنٹ لگے شخص کی طرح اچھل کر حواس بھاگتا سی پیچھے دیوار سے لگی تھی۔ ارے آپ تو ایسے بھاگ رہی ہیں جیسے میں کسی اچھوت بیماری کا شکار ہوں۔ میں تو زخمی پلس آپ کا شوہر بھی ہوں، اور آپ میری ہمدرد مسیحا پلس بیوی ہیں۔ آپ کو تو زیادہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے میرا علاج کرتے ہوئے۔ وہ استہزائیہ جتاتا مقدس کی سلب آواز پر چھاتا بالکل اس کے قریب چلا آیا تھا۔ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ مشکل لبوں نے حرکت کی تھی۔ کیوں؟ اس کے سوال میں زہریلے ناگوں کی فنکار تھی۔ مقدس لب پیوست کر سختی سے آنکھیں میچ گئی، جیسے اب کبھی ان آنکھوں کو نہیں کھولنا ہے۔ اس کے آدھے گلاب چہرے پر زہر خند نظر ٹکاتے دلاور کے اندر اشتعال کے ابال اٹھنے لگے تھے۔
लफाजी फलसफा झाड़ने में और अमलन सबूत देने में दिन और रात का फर्क सा है, लिहाजा दोबारा मेरे सामने कोशिश मत कीजिएगा। अब जाएं और बराए करम दरवाजा बंद करके जाइएगा। उसकी झुकी निगाह पर एक तुर्श नजर डालते वो साइड ड्रॉअर से एक पेन किलर फाँक कर 2 घूंट पानी का भरता लाइट ऑफ करके बेड पर पेट के बल लेट गया था। उसके अचानक इस कदर करीब आ जाने से फितरी बदहवासी का शिकार हुई मुकद्दस लब कुचलती खुद को घसीटती कमरे में चली आई थी, लेकिन सुकून करार उस जख्मी अपने ही दुश्मन शख्स के पहलू में छोड़ आई थी। रात का दूसरा पहर सिरक कर तीसरे के दामन में गिरा जब वो तमाम तर हिम्मत मुतजम्मा करके मुसम्मम इरादे के साथ एक बार फिर उसके कमरे के अहाते में दाखिल हुई। चांद की तारीख चल रही थी। खुली खिड़की से छन कर आती दूधिया चांदनी से कमरा मुनव्वर था, लिहाजा लाइट जलाकर सोए शेर को जगाने की जरूरत भी नहीं थी। चांदनी न सिर्फ बेड पर बेसुध पड़े तवाना वजूद को बल्कि उसकी नीली शर्ट पर लगे खून के दाग को भी अयां कर दिया था। वो मोहतात कदम उठाती बिल्कुल बेड के करीब आई। जहाजी साइज बेड के बिल्कुल दरमियान वो महबे ख्वाब था। सो दोनों जानिब खासी जगह रहती थी। ट्रे बेड पर रखकर खुद नशिश संभालने से पहले धड़कनें उस जुर्रत पर बुरी तरह मचल उठी थीं, जिसे झपटती वो बैठ गई। एक नज़र चेहरे को देखना चाहा जो मुंह पर तकिया होने की वजह से दिखा तो नहीं, लेकिन भारी सांसों की धमक ने गहरी गनूदगी का तसल्ली बख्श एहसास सौंपा। अब अब क्या करें? जख्म के लिए तो शर्ट उतारनी होगी और ये ऊपर से जख्म का जायजा लेते पहले ही मरले पर बड़ा सा सवालिया निशान सामने था। जवाब में 2 ऑप्शन थे, या तो सोते शेर को खुद जगाने का रिस्क ले या अभी रिस्क ले बाकी शेर जब जागे तब की तब देखे। गो के दोनों ही इंतखाब कतई मुश्किल थे मुकद्दस बिनते ज़का के लिए, लेकिन दर्ज पेश सूरत हाल के पेश नज़र एक इंतखाब तो हर सूरत बरोकार लाना ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। एक बेबस सांस कमरे की खामोश और काबिदा फिजा के सपोर्ट करते वो फैसला कुन कदम उठाती साइड रूम में गई थी। वापसी में उसके हाथ में सब्जी काटने वाली कैंची थी जो 2 दिन कबल राशिन के साथ आई थी। अपने कठिन फैसले पर अमल आवरी से कबल एक मरतबा फिर जहन अपने फैसले पर नजरसानी के लिए बाजिद हुआ, लेकिन वो सर झटकती शर्ट को पीछे से थामकर अल्लाह का नाम लेती एक ही बार में चाक कर 2 हिस्सों में जुदा कर चुकी थी। उफ अल्लाह, कोई इतनी तकलीफ में होकर बेफिक्री की नींद किस तरह सो सकता है आखिर? पूरी खुश्क खून से रंगी पीठ और जगह जगह खरोंच खराब हुए जख्म की हालत देख मुकद्दस का सर चकरा गया था उस शख्स की कुव्वत बर्दाश्त का सोचकर। पहला काम उसे जख्म वासे करने के लिए खुश्क खून को साफ करना था, जिसके लिए फौरन ही गर्म पानी वाले बर्तन में कॉटन कपड़ा डबोकर निचोड़ते पीठ के करीब लेकर आती। बस 1 इंच के फासले पर अपनी लग्जिश का शिकार हाथ देख सख्ती से लब भींच गई। शर्म, हया, झिझक, हिजाब क्या कुछ ना था जो इस वक्त माने था। बेशक ये शख्स उसका महरम था और उनके रिश्ते का तकाजा ही कुर्बो बेतकल्लुफी था, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि उनके दरमियान तकल्लुफ और झिझक की बुलंदो मजबूत दीवार हायल थी। वो दोनों तो मुश्किल से जो 2 मरतबा हम कलाम हुए थे वो भी कतई तकल्लुफ और अजनबियत में लिपटी थी, बल्कि इस शख्स की जानिब से तो कोफ्त और बेजारियत ही मिली थी। तजाद उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय अपने अब्बा और भाई के किसी मर्द की परछाई को भी इर्द गिर्द ना देखा था, ना अपनी परछाई को किसी मर्द के निगाह से आलूदा होने दिया था। हमारे माबैन ताल्लुक की नोयत क्या है या इनका हमारे साथ रवैया कैसा है, ये अलग बहस है। फिलवक्त ये एक जख्मी शख्स हैं और हम यहाँ मौजूद वाहिद इंसान हैं जो इनकी तीमारदारी कर सकते हैं, और इंसानियत के नाते ये करना हमारा फ़र्ज़ भी है। लिहाजा फजूल नहीं सोचे मुकद्दस। खुद को डपट कर अच्छी तरह बावर करवाते हर हिजाबो झिझक को बलाए ताक रखकर वो शदो मत से जख्म के इतराफ का हिस्सा नहायत एहतियात के साथ साफ करने लगी थी। अब जहन में कोई खदशा था तो बस इस शख्स के दरमियान में जाग जाने का, जो उसके 2 मरतबा कसमसाने पर मजीद बढ़ गया था, लेकिन सच शुक्र ऐसा हुआ नहीं। मुकद्दस भी अपने हाथ तेजी से चला रही थी। जख्म 2-3 ही गहरे थे, एक कंधे पर, दूसरा कमर के करीब और पीठ के बिल्कुल दरमियान में। तीनों जख्मों को अच्छी तरह से साफ करके मरहम लगाने के दौरान उसने एक मरतबा भी अपनी उंगलियों को उसकी जिल्द से मस होने नहीं दिया था। पहले कपड़ा फिर रुई की मदद से ऊपर ही ऊपर मरहम लगाती रही, लेकिन पट्टी बांधने के लिए उस गरेजो इज्तनाब से तजावुज करना था, जिसके लिए उसने बड़ी हिम्मत से अपने नाजुक हाथ को उसके शाने पर रखा। दूसरा हाथ से अभी वो सफ़ेद पट्टी को चिपकाने की कोशिश कर ही रही थी जब यकबैक की जिस्म में हरकत हुई, और कबल इसके कि वो कोई कार्रवाई करती उसकी नाजुक कलाई को सख्त गिरफ्त में लेते मुकाबिल ने तेजी से खींचा और वो घुटी घुटी सी चीख के साथ बिल्कुल उसके पहलू में आन गिरी थी। साथ ढीले झूड़े से जुल्फों का आबशार भी उस झटके से खाइफ होकर पश्त और चेहरे पर काली घटा की तरह बिखरता चला गया। प्लीज पश्त मत मोड़ें, जख्म खराब हो जाएंगे।
اس کے مڑنے کی کوشش پر اس افتادات سے اتل پتل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ فکر مندی سے بولی، تو ابھی تک اس بے حد قریب گرے وجود کو وہ وہم سمجھ رہا دلاور بھونچکا کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھا تھا۔ مقدس بھی تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھتی، خجل سی ہو کر پیچھے کو کھسکی تھی۔ ساتھ دوپٹے کی تلاش میں دونوں ہاتھ متحرک تھے، جو نہ جانے کدھر گلے سے لپٹ گیا تھا، اور وہ اپنے بے حجاب زلفوں کے آبشار سے نازک سراپا چھپائے ہوئے تھی۔ اس شخص کے مقابل تھی جو سرخ ڈوروں سے مزین آنکھیں سکڑے بے حد فرصت سے اسے نہار نہیں گھور رہا تھا، اور وہ اپنی حالت پر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اس کے متعلق اس حرکت کے بعد کیسی رائے بنائے گا۔ دوسری طرف دلاور یقین و بے یقینی کی منجھدار سے نبرد آزما تھا۔ اس نے اپنی پیٹھ پر نرم گرم احساس، پھر ہلکے درد و جلن کو اچھی طرح محسوس کیا تھا، لیکن نیند کی گولی اور پین کلر کی زیر اثر چاہ کر بھی اس کی آنکھیں واہ ہونے سے انکاری سے وہم قرار دینے پر بازید تھیں۔ لیکن جب نرم لمس کا احساس چانے پر جاگا تو اس کا ہاتھ فوراً متحرک ہوا، اور نتیجے میں وہ نازک معطر ہوا کے جھونکے سا وجود اس کے پہلو میں تھا، کالی گھٹاؤں کی آڑ سے حجاب و جلوہ گری کی اٹھ کھیلی کرتا ہوا۔ لیکن اس کی نیند کا غلبہ کے زیر اثر دماغ ہنوز قوت بینائی کو جھٹلا رہا تھا۔ لیکن اب جو وہ اپنے سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر دیکھ رہا تھا، چاندنی میں نہایا دھان پانسا سراپا، پشت اور سینے پر بکھرے ریشمی بے حد سیاہ زلف، امبرین کا گھنا جال، اور کھڑکی سے چھن کر آتی چاندنی سے واضح ہوتے اس کے رخ روشن کے منموہنے نقوش، جھکی جھالڑی پلکوں کا دل آویز رقص، مانند موتی دانتوں کے زیر ستم گلابی لب، گوہر نایاب کی طرح شفاف جبیں پر چمکتی شبنمی بوندیں، خفت و سراسیمگی سے گلنار رخسار پر جھولتی شریر لٹیں۔ وہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ یہ اجلی چاندنی میں پور نہایا سمٹا سمٹا یا وجود کوہ کو کاف سے اتری پری کی مثل ہے، یا اپسرا کی، یا پھر کسی الف لیلوی داستان کی ملکوتی کردار کی مثل، جس کے سحر کو کہانی نگار نے خصوصی وقت و توجہ لے کر عمدہ الفاظ میں ڈھال کر قاری کے دل پر وہی کی طرح ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اتار دیا ہو۔ نہ ہی وہ اسے حسن آخر کہہ رہا تھا، لیکن ہاں، یہ دلاور عثمانی کی 24-25 سالہ زندگی میں حسن و نزاکت سے پہلا واسطہ تھا، جہاں اس کے خمار آلود نگاہوں نے عجب طلسم میں جکڑ کر بڑی تسلی کے ساتھ مقابل کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، وہ بھی عالم بے خودی میں۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا، لیکن آپ کی غصہ و انکار کے پیش نظر ہمیں یہی درست لگا۔ اس کے پرحدت نظروں کے ارتقاء سے موم کی مانند پگھلتی مقدس بمشکل اس طلسم کو توڑنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جواب میں دلاور کا نہ صرف نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا، بلکہ پہلی بار اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، جس پر خشک حلق کو ترک کر اپنے محویت پر خجالت کا شکار ہوئے تاثرات کو چھپاتا کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دوائی ہم لگا چکے ہیں، پٹی باندھنی ہوگی اگر آپ۔ مانی کے اس خاموشی میں ایک مرتبہ پھر مقدس کی آواز دراڑ ڈالنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیزی سے بولا، بنا رخ موڑے۔ ضرورت ہے، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، زخم خراب ہو سکتا ہے، اور پٹی باندھنے کے بعد ہم فوراً یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس نے قصداً آخری جملے کو ادا کیا تو جواب میں لبوں تک آئے جملے کو لب بھینچ کر باز رکھا۔ اس نے ترچھی نظروں سے اپنی اجازت کی منتظر ہاتھ میں سفید پٹی لیے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا، پھر بنا کچھ کہے پشت موڑ گیا، جسے اشارہ سمجھ کر مقدس تیزی سے بیٹھ کے دوسری سمت آئے اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ہاتھوں کی لرزش پر تو وہ قابو پا رہی تھی، لیکن بتدریج بڑھ رہی دھول کی طرح بجتی دھڑکنوں کے شور پر اس کا کوئی بس نہیں چل رہا تھا، جس کی مدھر دھن سے بلا شبہ مقابل کی سماعت فیضیاب ہو رہی تھی۔ جیسے تیسے پٹی لپیٹ کر کینچی سے کٹ کرتی وہ چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہوئی۔ تبھی دلاور نے کب سے رکی سانس کو بحال ہونے دیا۔ سات مروف ذہن کے ساتھ بے دم سا پیٹ کے بل وہ بیڈ پر گرا، اور جیسے ہی آنکھیں بند کی چھم سے دل برائی منظر تصور میں اترا تو ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتا چلا کر رہ گیا۔ وہ ہستی آنکھیں، حسین تبسم، دمکتا چہرہ کتاب جیسا، دراز قامت ہے، سر و آسا ہے، رنگ کھلتے گلاب جیسا، کچھ اس کے عارض کی دل فریبی، کچھ اس کے ہونٹوں کا رنگ دلکش، وہ سر سے پا ہے غزل کا لہجہ، نیا نیا سا شباب جیسا، کبھی وہ تصویر بن کے دیکھے، کبھی وہ تحریر بن کے بولے، وہ پل میں گمسم، وہ پل میں حیراں، کسی مصور کے خواب جیسا۔
حسبِ صاحب کو دستور اس شک سے الجھنے کے بعد بلکہ ٹھیک ٹھاک بھڑاس نکالنے کے باوجود اس کے مضطرب ذہن و دل کو بھی ایک گونا سکون اور قرار نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے مضبوط لب و لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ کی بازگشت نے مزید ذہن کو اندیکھی آنکھ میں جھونک دیا تھا، جس سے اس کا تن من روح و جسم خیال ہر لمحہ سلک اور جھلس رہا تھا، اور وہ تھا کہ یونیورسٹی آ ہی نہیں رہا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ہر بریک پر باہر نکل کر اس کی نگاہیں اسے تلاش کرتی تھیں، لیکن نگاہ ہر بار نامراد لوٹتی تھی اور اس کی بے چینی دو چند ہو جاتی۔ روز اول سے اس سے عناد و عداوت کا تعلق نبھاتے اس نے یک طرفہ جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ پھر وہ کیوں چاہتی تھی کہ اس سے بات ہو، سامنا ہو؟ وہ اپنی دوہری سوچ، متضاد خواہش پر تل ملائی ہوئی تھی، سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اب بھی اس کا ارادہ صلح و صفائی کا نہیں تھا، وہ اپنے متنفر موقف پر قائم و دائم تھی۔ اس دن الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب نئے دلائل و جرح کے ساتھ وہ اسے منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، اسے غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ تم جیسے مذہب اور اس کے احکامات کی فریبی پر اثر باتیں کرنے والے در حقیقت دوغلے ہوتے ہیں، جو کسی معصوم کے سچے جذبات و عقیدت کی توہین کرتے ہیں، اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، انہیں اپنے مفاد کے لیے زندہ درگور کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ کھولتے ذہن کے ساتھ وہ اپنے کلاس سے تباہ کن عزائم لیے نکلی تھی اور تن فن کرتی ہوئی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی، جہاں اکا دکا طلبہ محو گفتگو تھے۔ اتفاق سے بدر کا دوست جبران عرف جیک اسے لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ کلاس میں نظر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر بدر بن زکا کہاں ہیں؟ گروپ کے قریب پہنچتے اس نے سیدھا بسم کرتا ہوا سوال داغا تھا۔ Is everything okay؟ آتش فشاں بنی لڑکی کو جبران نے چونکتے پوچھا۔ That's none of your business۔ وہ کہاں ہے بتاؤ بس۔ اس کے لہجے میں نہ لچک تھی نہ مروت، بس تھا تو حکمیہ ٹھٹھرتا تاثر۔ جبران سمیت سبھی مغلوب ہوئے۔ وہ تھیسس پر کام کر رہا ہے، نہیں آیا ہے۔ نمبر دو اس کا۔ جبران کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فون نکالتے اس نے اگلا حکم صادر کیا۔ جواب میں سب نے انتہائی تعجب سے اس بلیک جینز اینڈ شرٹ پر براؤن لانگ کوٹ میں ملبوس حسینہ کا اسپاٹ تمتماتے نقوش والا چہرہ دیکھا، جو بے مثال حسن کے ساتھ اپنی اکھڑوں مغرورانہ مزاج کے لیے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھی۔ آزاد ماحول کے پروردہ لڑکے اس پر مرتے تھے، لیکن اس کے گرد بنے دائرے میں داخل ہونے سے قاصر تھے۔ حسن کا مجسمہ حقیقت میں بھی سنگی مجسمہ ہی تھا، جذبات سے عاری۔ ایسے میں اس کا آگے سے آ کر بدر بن زکا کا نمبر مانگنا، جس سے ہوئی کئی جھڑپ کے وہی لوگ گواہ تھے، تعجب خیز تو تھا ہی۔ مل سکتا ہے مجھے آج کی ڈیٹ میں، یا میں اپوائنٹمنٹ لے کر آؤں؟ اس نے دانت پیسے تھے۔ نوٹ ڈاؤن۔ گلا کھنکارتا جبران حکم حاکم مرگ مفاجات کا مستاق نمبر بتاتا گیا۔ جواب میں اسکرین پر ایک تسلی آمیز نظر ڈال کر وہ لبوں سے تو دور ایک تشکر آمیز نگاہ کا تک تبادلہ کیے بغیر مڑ گئی تھی۔ بیوٹی کوئین کا کوئی سین ہے کیا بدر کے ساتھ؟ ان کے گروپ کی لڑکی نے تجسس سے پوچھا۔ باقی سب کی نگاہیں بھی سکڑ کر قریب آئیں۔ سین کا تو چانس ہی نہیں ہے، اس آتش فشاں پہاڑی اور اس ہمالیہ پہاڑ سے متضاد فطرت کے مالک ڈاکٹر بدر کا، بٹ پرسنالٹی کلیش ہے ان کا، وہ بھی سالڈ والا۔ جبران پر سوچ انداز میں سر ہلاتا بولا تو باقی سب بھی سر ہلا گئے۔ سمرا اور زہرا عثمانی کا شاید حویلی سے ڈیرا اٹھانے کا فی الوقت کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کی خاطر مدارت میں میرال اور رضوانہ بیگم سمیت حویلی کے درجن بھر ملازم ایک ٹانگ پر کھڑے تھے، لیکن پھر بھی مکھی کی طرح انہیں کسی نہ کسی چیز میں نقص نظر آ ہی جاتا تھا۔ اگر وہاں وہ دونوں مہربان تھی تو بس تین ہستیوں پر، باران، دی جان اور ناظمہ بیگم پر۔ باران کی تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا، دل و جان سے صدقے واری چلی جاتی۔ ناظمہ بیگم سے بات کرتے ہوئے ہی زبان سے شہد ٹپکتا تھا، اور دی جان سے وہ لوگ خاصی محتاط تھیں، کیونکہ وہ سسرال سے آئی بیٹی ہونے کا مارجن دے کر روایتی ماؤں کی طرح قطعی ان کی غلط بات پر چپ نہیں رہتی تھیں، جیسے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ گھرانوں میں صحیح اور غلط کی تفریق کیے بغیر شادی شدہ بیٹیوں کو شہ دی جاتی ہے۔ اس سارے شور شرابے والے ماحول میں گھن چکر بنی میرال ناراض مضراب کو منانے میں الگ ہلکان تھی، جو اس کی بات ہی نہیں سن رہی تھی۔ مضراب میری بات سنو، مضراب۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر آ رہی تھی، جب راہداری سے گزر رہی مضراب کو دیکھ تیزی سے آتی اس کی راہ میں حائل ہوئی، جسے نظر انداز کرتے مضراب سائڈ سے گزرنے لگی کہ میرال کھسک کر سامنے آئی۔ مضراب نے پھر دوسری سائڈ سے نکلنا چاہا لیکن ناکام۔ میری بات سن لو مضراب پلیز۔ میراب کے ملتجانہ انداز پر مضراب نے بس ایک اسپاٹ نظر اس کے ہراساں چہرے پر ڈالی۔ مضراب، تم جانتی ہو میں تصور میں بھی تمہیں ناراض کرنا، تمہیں دکھ پہنچانا نہیں چاہوں گی، پر تم ہر بات
مجھے دکھ پہنچا ہی دیتی ہو، کیونکہ تم اچھی طرح جانتی ہو تم خود کو اذیت دو گی تو مجھے تکلیف ہوگی، اور تم وہ کرتی ہو، بار بار، ہر بار، ہے نا میرال صاحب؟ اسی طرف نظر اس کے روحان سے چہرے پر ڈالی تھی۔ وہ اذیت نہیں، اصلیت ہے میری مضراب، اور یقین کرو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ منانے آئی تھی لیکن پھر بے بسی اس طرف بحث میں الجھ رہی تھی۔ تمہیں بھلے نہیں ہے لیکن مجھے ہے، اور وہ تمہاری اصلیت نہیں ایک سانحہ تھا، ہم سب کے لیے برابر صبر آزما۔ اگر ہم سب اسے ابھر کر ایک نارمل زندگی جینے کی کوشش کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں؟ مضراب اس موضوع پر کبھی قائل نہیں ہونے والی تھی۔ میرال کی آنکھیں اس کے ضدی انداز پر ڈبڈبائی تھیں۔ کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کس لیے؟ اس طرح کے لا یعنی سوالوں کے گرداب میں خود کو الجھانا چھوڑے برسوں بیت چکے۔ مجھے مضراب، اب بس میں سانس لیتی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور میں بس تم سے اتنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، کم از کم ایسے موضوع کو لے کر جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس کے شکستہ لہجے میں التجا کے ساتھ برسوں کی تھکن اتری ہوئی تھی، جو مضراب کے ساتھ دی جان کے کمرے سے دی جان کے ساتھ برآمد ہوئے باران اور دی جان دونوں کو ہی شدت سے محسوس ہوا تھا۔ یہ موضوع بے مطلب نہیں ہے میرال، بھائی صاحب کے ساتھ جو… دی جان میں آپ ہی کو ناشتے پر بلانے آئی تھی۔ مضراب کا جملہ قطع کر کے سیکنڈ میں خود کو کمپوز کر وہ دی جان کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جواب میں دی جان مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ آ جائیں آپ لوگ۔ ساتھ دی جان کی پشت پر نمودار ہوئے وجود کو دیکھ تیزی سے کہتی سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ مضراب بھی تن فن کرتے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اللہ بخت بلند کرے اس بچی کے، بڑی ہی صابر و شاکر ہے، اتنا بڑا سانحہ جھیل کر بھی لوگوں کے لیے مسکراتی ہے۔ اس کی پھیکی سی مسکان سے دی جان کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ لیکن یہ یہاں کیوں رہ رہی ہیں دی جان؟ باران پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تو کہاں جائے گی؟ جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ دی جان کے الٹے سوال پر الجھ کر باران نے سوالیہ جواب دیا۔ جہاں وہ رہتی تھی۔ دی جان نے اسی کے الفاظ دہرائے پھر آگے چل دی۔ پیچھے باران الجھا سا کھڑا رہ گیا۔ میرے خدایا! آئینے کے مقابل استادہ دلاور کی آنکھیں دونوں جانب سے لٹک رہی اپنی شرٹ کو دیکھ پورے حجم سے پھٹی تھیں۔ رات اس کا کچی نیند سے بیدار ہوا حریف دماغ تجلیات حسن کی تاپ نہ لا کر جمود کا شکار ہو گیا تھا، جس وجہ سے اس سمت اس کا دھیان ہی نہیں گیا کہ بنا شرٹ کھولے اس کی مرہم پٹی کس طرح ہوئی۔ لیکن ابھی اپنی شرٹ کا حشر نشر دیکھ اس کا حقیقتاً دماغ کا فیوز اڑ گیا تھا۔ رات مقدس کی اچانک آ جانے کی وجہ سے وہ ہاتھ آئی شرٹ لے کر اندر گھس گیا تھا، اور وہی پہن بھی لی تھی، جو کہ بالکل نئی تھی اور رنگ بھی اس کا پسندیدہ تھا۔ بہت خوب حکیم صاحبہ، لیٹ نائٹ سروسز کی اچھی قیمت وصول کی ہے آپ نے۔ دونوں آستین جدا کر کے شرٹ کو آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے 32 کے 32 دانت پیسے تھے۔ ابھی وہ شرٹ کی درگت دیکھ جل کڑ ہی رہا تھا جب دروازے پر آہٹ ہوئی، اور قدموں کی دھیمی چاپ کے ساتھ سرسراتا دھانی آنچل پھر مکمل سراپا منظر عام پر آیا۔ آپ جاگ گئے؟ جی، لیکن افسوس رات سویا ہی کیوں تھا اس پر ہے۔ وہ بگڑے تیور لیے طنز کا تیر چلاتا مڑا۔ جی ہم سمجھے نہیں۔ مقدس نے نہ سمجھی سے نگاہ اٹھائی جو مقابل کے توانا وجود پر بس سفید پٹیاں دیکھ خفت سے جھکتی چلی گئی۔ پہلے آپ مجھے یہ سمجھا دیں ذرا۔ شرٹ کو موڑ کر اس کے سامنے لہرایا۔ ہمیں اس وقت جو سمجھ آیا ہم نے کر دیا، بڑبڑاہٹ سے ذرا اونچی آواز میں کہتی وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ جو سمجھ آیا؟ دلاور کی بھویں اوپر کو شوٹ ہوئیں۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے جس شرٹ کو شہید کیا وہ میری پسندیدہ شرٹ تھی۔ بالکل درمیان سے چاک ہوئی شرٹ کا حشر نشر اثر نو دکھاتا وہ سنگین لہجے میں دانت پیس کر اطلاعاً بولا۔ زخم سے پوری پیٹ چھلنی ہے، انہیں شرٹ کی فکر ہے۔ بیڈ سے بیڈ شیٹ اتارتی مقدس زیر لب بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ سماعت خاصی تیز تھی۔ ہمیں اس وقت آپ کی جان، آپ کی تکلیف اس شرٹ سے زیادہ اہم لگی، سو ہم نے جو بہتر لگا کر دیا۔ باقی شہادت ایک سعادت ہے، لہٰذا ہمیں ملال نہیں، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ توقف سے متانت بھرے مترنم لہجے میں اپنے کارنامے کا دفاع کرتے زوجہ نے صلاح سے بھی نوازا تو حریف زادہ حقیقتاً اش اش کر اٹھا، جبکہ محترمہ دفاعی قوت آزما کر کمرے کے بالکل بیچوں بیچ استادہ صاحب بہادر کو صاف نظر انداز کرتی واش روم میں گئی۔ چادر واشنگ مشین میں ڈال کر جب دوسری چادر لینے کبرڈ کی طرف بڑھی تو اسے ہنوز وہیں استادہ پایا۔ اس کے بچوں کی طرح احتجاج میں ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہ جانے پر مقدس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ مچلی، جسے تباتی وہ بیڈ پر چادر بچھانے لگی۔ سنیے، فرمائیے۔ خاصی دیر جلنے کڑنے کے بعد جیسے ہی وہ کھولتے ذہن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے واش روم کی طرف بڑھا، مخصوص انداز پر اس کے 32 کے 32 دانت پیسے۔
اگر آپ نہانے جا رہے ہیں تو نہائیے گا مت۔ تشریح، حکم کم ہدایت پر وہ پورا گھوم گیا۔ زخم ابھی کچے ہیں، پانی سے خراب ہو جائیں گے۔ صلاح کا شکریہ، لیکن میں نہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے توجہ سے متفق ہونے کے باوجود وہ خشک لہجے میں بولا۔ اتنے دنوں سے یہاں ہیں سو اتنا تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے ہم نے واش روم میں ٹاول رکھ دیا ہے، گرم پانی میں ڈبو کر بدن پوچھ لیں، سر بھی چاہیں تو دھو سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا گردن کا زخم آپ کو اس کی اجازت دے گا۔ آپ باہر آ جائیں تو ہمیں آواز دے دیجیے گا، ہم پٹی بدل دیں گے۔ اپنی بات متانت سے کہتی وہ درمیانی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں آپ کی بات پر لبیک کہوں گا؟ دہلیز عبور کرنے سے قبل عقب سے تیکھا سوال ابھرا تھا، جس پر پل بھر کے لیے وہ دہلیز پر رکی تھی، پھر دہانی چادر سرسراتا ہوا نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ تنفر سے ہنکارا بھرتے وہ واش روم میں روپوش ہو گیا تھا۔ زندگی بکواس ہو کر رہ گئی ہے، بندے کا سرے سے کسی چیز پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ کاندھے کے عین رگ پر موجود زخم کی وجہ سے ادنا دان برش کرنے میں پریشانی پیش آ رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو گھورتا ٹھیک ٹھاک جھنجھلایا تھا۔ حد ہو گئی ہے، مطلب کہ حد ہی ہو گئی۔ پشت موڑ کر آئینے میں پیٹھ پر بندھی پٹیاں دیکھتا وہ یوں بگڑ رہا تھا جیسے اسے پٹیاں شوقیاں باندھی گئی ہیں، یا کپڑے کی پٹیاں نہیں لوہے کی بیڑیاں ڈالی گئی ہیں۔ جو جھٹپٹا رہا تھا، بری طرح بیچو تاپ کھاتے اسے نہانے کا ارادہ ملتوی کیا، اور حکیم صاحب کی تجویز کے مطابق ہلکے ہاتھ سے ٹاول سے بدن پوچھ کر باہر آیا تھا۔ اتنا بھی کرتے تکلیف سے عضلات تن اٹھے تھے، مساسوں میں سب سے نمی اتر آئی تھی۔ جن زخموں کو وہ معمولی خروچ سمجھ رہا تھا، در حقیقت وہ معمولی تھے نہیں، کچی بھاری لکڑی کے تنوں کے بے ترپے ضرب تھی جو ہڈیوں تک کو چٹکا گئی تھی۔ اس کا احساس اسے برش کرنے اور بدن پوچھنے کی کوشش کے دوران اچھی طرح ہو گیا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا وہ تکلیف سے آنکھوں میں اترے سرخ ڈوروں کو آنکھیں موند کر تکلیف کی شدت عیاں کرنے سے باز رکھتا باہر آیا اور آئینے کے مقابل کھڑا ہو کر چہرہ خشک کرنے لگا۔ خدایا، آپ کے زخم سے تو واپس سے خون رس رہا ہے۔ ڈریسنگ کا سامان لے کر آئی مقدس اس کی پٹیوں کو صرف دیکھ تشویش ذرا سے اس کی سمت بے اختیاری میں لپکی، اور آئینے سے اس کے گلاب چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں دیکھ جھنجھلایا وہ شانے پر ٹاول ڈالتا تیزی سے وہاں رکھی جیپ کی چابی اٹھاتا دروازے کی سمت بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کی ڈریسنگ ہونی ہے۔ اسے اندیکھا کر کے نکلتا دیکھ وہ راہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی حائل ہوئی تھی۔ ان زخموں کو رستے خون کی عادت ہے، آپ مسیحائی کی عادت مت ڈالیں خود کو۔ اس کا خشک لہجہ تلخیوں کی تپش لیے سرزنشی تھا۔ ان ہاتھوں کو مسیحائی کی عادت ہے، وہ بھی موروثی، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں۔ وہ توقف لے کر مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ بہت خوب۔ وہ ہنکارا بھرتا سائڈ سے نکل گیا۔ ہمارا نہیں خیال آپ دی جان کو پریشان کرنا چاہیں گے۔ ابھی اس نے دروازے کو واک کرنے کے لیے ہینڈل تھاما ہی تھا کہ مقدس کے سوال پر گردن میں کان کے انداز میں اس کی سمت گھومی۔ انہیں بتائے گا کون؟ ہم۔ کیوں؟ وہ پوچھیں گی۔ آپ جھوٹ بول دیجیے گا۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، غلط بیانی کر دیجیے گا۔ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں؟ ناممکن تو آپ کا اپنا تھوڑا سا خیال رکھ لینا یا رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ لاجواب، اچھی بحث کر لیتی ہیں آپ۔ وہ چیتے کی چال چلتا اس نازک وجود کی سمت بڑھا، جسے کچھ زیادہ ہی نازک سمجھنے کی غلط فہمی اس کی ابھی ابھی پاش ہوئی تھی۔ ہمارا ارادہ نہیں تھا ایسا۔ وہ اس کے مقابل آن استادہ ہونے پر پلکوں کی جھالر گرا گئی تھی۔ مطلب بلا ارادہ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ ہم آپ کو دھمکی نہیں دے رہے، بس بتا رہے ہیں دی جان کو اگر معلوم پڑ گیا کہ آپ نے لاپرواہی برتی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بھی تو انہیں دکھ پہنچے گا نا۔ وہ نگاہ جھکائے توجہ پیش کرنے کے انداز میں بولی، جواباً سمجھنے کے انداز میں سر ہلاتا وہ جبڑے بھینچ کر گردن میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا۔ آزاد پنچھی تھا، قید کا خیال بھی اسے بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ دفتن اس کا بیڈ پر موجود فون رنگ ہوا، روشن اسکرین پر جگمگاتا جانے دلاور کالنگ رہی سے ہی کسر پوری کر گیا۔ اس نے ایک نظر اپنے جواب کے لیے منتظر محترمہ کو دیکھا، دوسری نگاہ فون پر ڈالی۔ کال لیں اور دی جان کو میری چوٹ کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ فون اس کی سمت بڑھاتا وہ حکمیہ بولا۔ لیکن ہم جی جناب، آپ جھوٹ نہیں بولتی، غلط بیانی بھی مشکل ہے، آپ کے لیے ازبر ہے مجھے، آپ کے اقوال سری۔ آپ دی جان کو سنبھالیں، باقی آپ جو کہیں۔ فون اس کی گلابی ہتھیلی پر پٹکتا وہ دانت کچکچا کر بولا تو مقدس بھی کمال فرما برداری سے اس بات میں سر ہلاتی فون کان سے لگا گئی۔ کیسا ہے وہ؟
چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد دیجان کا سوال آیا۔ چونکا وہ قریب ہی کھڑی تھی تو دلاور کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ مقدس نے جواب دینے کے لیے توقف لیا تو اس کی بھویں تن گئیں۔ جی اللہ کا شکر ہے آپ بہتر ہیں، وہ سنبھل کر بولی۔ جواب میں دلاور حکیم صاحبہ کی حاضر دماغی کا قائل ہو گیا۔ مطلب محترمہ نے نہ غلط بیانی کی نہ جھوٹ بولا، اور دیجان بھولی تفصیل میں بھی نہیں گئیں۔ مزید چند منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کیا۔ دلاور بھی وعدے کے مطابق بنا نخرے کیے جا کر ڈریسنگ کے مقابل رکھی کرسی پر کسی روٹھے بچے کی طرح بیٹھ گیا۔ مقدس اسی کو غنیمت جانتی مرہم پٹی کرنے لگی، جبکہ آئینے میں اپنے عکس پر ٹھہرا اس کی تند نگاہوں کا ارتکاز اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف آسمانی رنگ کے سوٹ میں ماتھے تک دوپٹہ اچھی طرح کیے تیزی سے ہاتھ چلا رہی نازک سی جان کی چلاکی پر دلاور کا دماغ آشش کر اٹھا۔ کس آسانی سے محترمہ نے اس کی کمزور نبض پر پا گئی تھی، نہ صرف پا گئی تھی بلکہ دبا بھی رہی تھی۔ اب میں جا سکتا ہوں؟ خون آلود پٹی والی ٹرے لے کر وہ واش روم کی سمت جانے لگی تو وہ تنزن مستثر ہوا۔ نہیں، ایکسکیوز می؟ بلا توقف اجازت منسوخ ہونے پر حیرت سے بھویں اوپر کو شوٹ ہوئیں۔ ہمارا مطلب ہے ناشتہ تیار ہے جو کرنا بے حد ضروری ہے۔ اتنا سارا خون ضائع ہو جانے کے بعد اپنی برجستگی پر خجل ہوتی وہ بولی۔ جو حکم۔ دانت کچکچاتا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب ناشتے سے بھری ٹرے سامنے آئی تو غصے میں پیٹ بھر جانے کے باوجود پورا ختم کر کے نیم گرم دودھ کا گلاس 3 سانس میں گٹک کر پاس ہی کھڑی محترمہ کو یوں فہمائشی نگاہوں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، جیلر صاحبہ کوئی حکم؟ جواب میں مشکل سے لبوں پر مچل آئی مسکراہٹ دباتی وہ نفی میں سر ہلاتی ٹرے لے کر مڑ گئی اور وہ بیڈ پر دونوں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ غصے میں اتنا کھاد ہو گیا تھا، اب غنودگی اعصاب کو بوجھل کر رہی تھی۔ نہ جانے کہاں تیل لینے گئی ہے اس حریف زادے کی دہشت۔ حاکم سرکار نے پہلے بلیک میل کر کے نگاہ کروا دیا، زوجہ حاکم سرکار نے بلیک میل کر کے یہاں نیا اضافہ کر دیا، اور یہ محترمہ بلیک میل کر کے جو مرضی آئے کر رہی ہیں۔ بھاری ہوتے پپوٹوں کو بار بار کھولنے کی کوشش کرتا وہ سازشوں کی فہرست گننا چاہ رہا تھا، لیکن غنودگی میں ڈوب چکے ذہن نے مہلت نہیں دی۔ وہ غصے میں اس کے دوست کو دھمکا کر نمبر تو لے گئی تھی، لیکن پھر دوڑا دماغ شانت ہوا تو اپنی حماقت پر لعنت بھیجتی ارادہ ملتوی کر گئی۔ آج اس کا ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھا، وہ کلینک میں موجود نہیں تھے، سو انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے جب تک کسی کتاب سے دل بہلانے کی غرض سے وہ اوپر لائبریری میں چلی آئی، جہاں دوپہر کا وقت ہونے کے باعث ایک بھی کسٹمر موجود نہیں تھا۔ بالکل کونے والی ٹیبل پر اسے ایک نسوانی وجود نظر آیا۔ ذرا آگے جھکنے پر اس کے مقابل حلاوت بھری مسکان لبوں پر سجائے اسے سن رہا شخص بلا شبہ بدر بن زکا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، کافی میکر سے کافی لے کر ایسی جگہ بیٹھی جہاں سے وہ ان کی گفتگو نشنید بھی سن سکے اور نظر بھی نہ آئے۔ وہ جانتی تھی کسی کی بات سننا انتہائی غلط حرکت ہے، خاص طور پر کسی کا سیشن سننا جہاں لوگ اپنا آپ کھول کر اپنے چارہ گر کے مقابل رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا کرتی، تجسس اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور بدر کے مقابل بیٹھی لڑکی تھی بھی ان کے کیمپس کی شو آف گرل جو چند مہینے قبل ہی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اسی کی بلڈنگ میں شفٹ ہوئی تھی۔ اتنی تگودو سے اس لڑکی کی کہانی سننے کی کوشش کے بعد وردہ اس کے چند ایک الفاظ سے کہانی کا لب و لباب سمجھتی سخت بدمزہ ہوئی تھی، کیونکہ محترمہ کا وہی روایتی قسم کا مسئلہ تھا، پوزیسو بوائے فرینڈ، جبکہ یہ وہی بوائے فرینڈ تھا جسے لے کر وہ پوری یونیورسٹی پوز کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی الگ تماشا تھا ان لڑکیوں کا، بندہ نہ چاہے تو مسئلہ، چاہے تو بھی مسئلہ۔ وردہ کا حلق تک کڑوا ہوا، لیکن بدر کی اس پر رائے سننے کے لیے کڑوی کافی کا گھونٹ لے رہی تھی۔ وہ آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ بدر کے سنجیدہ سوال پر وردہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت پھر اس لڑکی کے چہرے کو دیکھا، جہاں آنکھ کے اوپر لگا کٹ، دانے گال پر نیل کا نشان اور پھٹے ہونٹ میک اپ اور لپسٹک کی تہ بھی چھپانے میں ناکام تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن میں اس کی بیجا بندشوں سے پریشان ہوں۔ وہ مجھے اپنی میل یا فیمیل کسی بھی فرینڈ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، بہت زیادہ پوزیسو ہے اس لیے۔ مس لیزل، تھراپی کی ضرورت آپ سے زیادہ آپ کے بوائے فرینڈ کو ہے۔ آپ کو آئیڈیا نہیں، بٹ وہ مینٹلی سک ہے۔ یہ پوزیسونیس نہیں، سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ وہ جملہ قطع کر لفظ پر زور ڈال کر بولا، جس سے وردہ پوری طرح متفق تھی، لیکن وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں۔ بٹ ڈاکٹر مس لیزل، لیٹ می ایکسپلین۔ اس کی بھرائی آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دفاع کی کوشش ناکام بناتا بدر نرمی سے مسکرایا تو وہ نمکین گولا حلق سے اتارتی سر ہلا گئی۔ ایک پوزیسو پرسن اور سائیکوپیتھ کے بیچ فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق۔ جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، آپ کی زبان میں ہمیں لے کر پوزیسو ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہمیں محفوظ رکھنا ہوتا ہے زمانے کی سرد گرم سے، کسی دکھ کو ہمارے قریب بھٹکنے نہیں دینا چاہتے۔ وہ
ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ سائیکوپیتھ یعنی نفسیاتی طور پر بیمار انسان کا مقصد بس مطلوبہ انسان کو قید کرنا، اسے اذیت دینا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم پوزیسو انسان کے ساتھ محفوظ محسوس کرتے ہیں، اپنا آپ خاص لگتا ہے، جبکہ دوسری طرف سائیکوپیتھ کا ساتھ ہمیں حبس و گھٹن میں مبتلا کرتا ہے اور اس سے نیگیٹو وائبس ہم خود بھی ذہنی طور پر بیمار ہونے لگتے ہیں۔ پوزیسو انسان اور سائیکوپیتھ کے بیچ کا فرق خود وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جو وکٹم ہے، اور آپ ایک وکٹم ہیں۔ اگر ابھی آپ ایکشن نہیں لیں گی تو وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ علاج کی ضرورت آپ سے زیادہ اس شخص کو ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ بہت نرمی سے دونوں کا تقابل کرتے بدر نے اس لڑکی کی سمت دیکھا جس کی نہ صرف ذہنی حالت ابتر تھی بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ تشدد کا شکار ہوئی تھی۔ کلائی پر سگریٹ سے جلائے گئے گول گول نشان تھے، آنکھ زخمی تھی، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، چہرہ سوجا ہوا تھا۔ چونکا وہ شدید قسم کے وہم میں مبتلا ہو کر تشدد کو محبت کی انتہا سمجھے بیٹھی تھی، اس لیے وہ مغربی آزاد فضا کی پروردہ ہو کر بھی سب برداشت کر رہی تھی۔ ایسی صرف وہ ایک ہی نہیں تھی، ہمارے معاشرے میں انگنت ایسی لڑکیاں ہیں جو فلموں کہانیوں سے پوزیسو کم نفسیاتی نام نہاد ہیروز کو پڑھ کر اور دیکھ کر اس قدر متاثر ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے تشدد فینٹیسی بن جاتا ہے، جسے انتہائی عشق کا انعام سمجھ کر ایک نفسیاتی مریض کی بے لگام نفس کے گھوڑے تلے کچلی رہتی ہیں، اور جب تک بے ہوش بیدار ہوتے ہیں تو وہ کسی مینٹل اسائلم میں ہوتی ہیں یا پوسٹ مارٹم کے لیے اس کا جھلسا وجود یا ٹکڑوں میں کٹا وجود جاتا ہے۔ ایسا صرف مغربی ممالک میں نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے مشرقی نوجوان نسل بھی حرام رشتوں کے خرافات میں پھنس کر ڈرگز اور دیگر نشہ آور ادویات خاص کر کم عمر میں تفریح کے لیے پڑھے یا دیکھے گئے مواد سے متاثر ہو کر یا تو ایسی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں یا ایسی بیماری میں شکاری کا شکار۔ آئے دن ایسے کیس ہمارے اخباروں نیوز چینل کی ہیڈ لائن بنتے ہیں، لیکن ہم انہیں قابل توجہ نہیں گردانتے کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو ناک تک پانی آنے کے بعد بچاؤ کی کوشش میں ہاتھ پیر مارتے ہیں۔ اگر آپ واقعی انہیں چاہتی ہیں تو انہیں ایک اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں یا پھر ان سے چھٹکارا پالیں۔ اس لڑکی کو سوچوں میں گم دیکھ بدر بولا تو اس نے نیلی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ آپ سوچ لیں اچھی طرح، وہ ڈھارس بندھانے کے انداز میں بولا تو وہ سر ہلاتی اپنا بیگ اٹھا کر شکستہ قدموں گلاس ڈور کی طرف بڑھ گئی۔ یہ لڑکی اس کی پیشنٹ نہیں تھی، گزشتہ ایک ہفتے سے نڈھال سے وہ کیفے آ رہی تھی اور کافی پر کافی پی کر گھنٹوں بتاتی اس کی خاموشی کے ساتھ رخصت ہو جاتی۔ آج بدر نے ایسے ہی جذبہ انسانیت سے مغلوب ہو کر بطور ڈاکٹر خود کو متعارف کرواتے پوچھا تو اس کے ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا، شاید اسے ایک سامع ہی کا انتظار تھا۔ محبت میں امتحان ہو سکتے ہیں، محبت بذات خود امتحان نہیں ہوتی۔ محبت ایک بے حد خوشگوار احساس ہو کے ہوا کے نرم جھونکے سا، بارش کی ٹھنڈی پھوار سا، تازگی بھرا دل فریب، اس میں شدت، جارحیت، انتہا پسندی جیسے الفاظ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بند گلاس ڈور کو دیکھ وہ دھیمی سروں میں بڑبڑایا جس سے وردہ کے کان بھی محظوظ ہوئے۔ تم لو میں بلیو کرتے ہو؟ وہ اس شخص کی سمت دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی لیکن اس معاملے میں وہ بے اختیار تھی۔ غیر متوقع سوال پر بدر نے ذرا سا گردن کو موڑ کر اس سمت دیکھا۔ وہاں بھوے مغرورانہ انداز میں ماتھے پر چڑھائے بیٹھی تھی شیزا کو دیکھ پل بھر کے لیے حیران ہوا کیونکہ اس لڑکی کی کہانی میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ تیسرے وجود کی موجودگی کو محسوس نہیں کر پایا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لو میں بلیو کرتے ہو تم؟ اس نے سوال دہرایا۔ کائنات کا وجود اس جذبے سے ہے، میں اس سے متنفر کیسے ہو سکتا ہوں؟ او گاڈ، سائیکیٹرسٹ ہو اور اس طرح کے ان لاجیکل فلسفی میں تمہارا بھی اندھا بلیو ہے۔ وہ تمسخرانہ ہنسی۔ اندھا بلیو کیا ہوتا ہے؟ محبت کے بغیر تصویر کائنات کا تصور ہی ممکن نہیں، اور محبت صرف وہی تو نہیں ہوتی جو مخالف جنس کے درمیان ہوتی ہے۔ نرم جذبہ ہر ذی روح کے ذہن و دل کو سکون بخشتا ہے اور جسے یہ دستیاب نہ ہو وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ آخر میں لہجے میں مزے کی رمق لاتا ہولے سے مسکرایا۔ اوکے، تو تم کہنا چاہتے ہو میں یہاں اس لیے آتی ہوں کیونکہ مجھے سو کالڈ محبت دستیاب نہیں؟ آپ کو سکون دستیاب نہیں، اس کی عدم دستیابی کی وجہ محبت نہیں نفرت ہے۔ اس نے دانت کچکچائے۔ آپ نے متبادل کو آپشن کے طور پر چنا ہے۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس کے تیکھے نکوش تن اٹھے تھے۔ بدر نے ایک نظر اس کی گہری آنکھوں کے سمندر میں اٹھتے نفرت و اشتعال کی لہروں کو دیکھا اور اطمینان سے کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بجلی کی تیزی سے سامنے آئی تھی۔ صرف مطلب سے آپ قائل نہیں ہوں گی، آپ کو ثبوت و دلائل درکار ہوں گے اور آپ کو ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کے لیے میرا آپ کا پاسٹ، آپ کی نفرت کی وجہ جاننا ضروری ہے۔
تو کیا آپ اپنی نفسیات کی اس گرہ کو کھولنے کے لیے مجھے وہ ایک سرا تھمائیں گی؟ اعتبار کریں گی مجھ پر؟ وہ براہ راست ان آنکھوں میں جھانک رہا تھا جہاں اشتعال کی سرکش لہریں اس کے سوال کے جواب میں سرکشی بھول گئی تھیں۔ یکایک ہی ٹھہراؤ آیا تھا، بلکہ سکوت چھا گیا تھا۔ ٹیک یور ٹائم۔ اپنے بہت سے کیوں کا جواب چاہیے تو پہلے میرے ایک کیوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بھینچے عضلات پر ایک نگاہ ڈالتا وہ سائڈ سے گزر گیا۔